8 فروری کے انتخابات کے نتیجے میں وزیر اعظم بننے والے شہباز شریف کی 19 رکنی وفاقی کابینہ نے حلف اٹھا لیا، جس میں چند نئے چہروں نے بطور ٹیکنوکریٹس اہم ترین وزارتیں سنبھالی ہیں۔ پہلا چہرہ محمد اورنگزیب کا ہے، جنہوں نے وزیر خزانہ کا اہم ترین عہدہ سنبھالا ہے، جو ماضی میں ہمیشہ اسحاق ڈار کے حصے میں آیا کرتا تھا۔ محمد اورنگزیب نون لیگ کے قائد نواز شریف کے قریبی تصور کیے جانے والے سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس خلیل رمدے کے بھتیجے ہونے کے علاوہ ان کے داماد بھی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے قریبی سابق بیوروکریٹ احد چیمہ کو بھی بطور ٹیکنوکریٹ کابینہ میں اقتصادی امور اور اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کا چارج دیا گیا ہے۔ تاہم وزارت عظمیٰ کے بعد اہم ترین سمجھی جانے والی وزارت داخلہ محسن نقوی کے حصے میں آئی ہے، جو اس وقت عوامی اور سیاسی حلقوں میں موضوع بحث بنے ہوئے ہیں۔ بی بی سی سے وابستہ خاتون صحافی ترہب اصغر کی ایک رپورٹ کے مطابق 6 ٹی وی چینلز کے مالک نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا 13 ماہ شاندار کارکردگی دکھانے کے بعد پہلے چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ بننا اور اب کابینہ میں شامل ہونا ایک بہترین کیریئر کو ظاہر کرتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق محسن نقوی نے اپنے سیاسی کیریئر کا سفر کافی کم عرصے میں بہت تیزی سے طے کیا، جس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ڈیلیور کیا ہے اور بطور پرفارمر خود کو منوایا ہے۔ محسن نقوی کو نگران وزیر اعلیٰ کا منصب چھوڑنے سے چند ہفتے قبل ہی پاکستان کرکٹ بورڈ کا چیئرمین بنا دیا گیا تھا۔ بعد ازاں 11 مارچ 2024 کو انہوں نے شہباز شریف کی وفاقی کابینہ میں بطور وفاقی وزیر داخلہ حلف اٹھا لیا۔ انہیں کابینہ میں انسداد منشیات کی وزارت بھی سونپی گئی ہے۔ بی بی سی کے مطابق محسن نقوی کے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب بننے سے پہلے ہی ان کی مبینہ سیاسی وابستگیوں کی باتیں کی جا رہی تھی۔ ان کی اس عہدے پہ تعیناتی کے خلاف تحریک انصاف نے خدشات کا اظہار کرتے ہوئے اسے ناقابل قبول قرار دیا تھا، حالانکہ اس کی کوئی ٹھوس وجہ بیان نہیں کی گئی تھی۔ نگران وزیر اعلیٰ کا منصب چھوڑنے کے فوراً بعد محسن کی وفاقی کابینہ میں شمولیت اور پھر بطور وزیر داخلہ تعیناتی پر تحریک انصاف کی مرکزی قیادت نے سخت تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ سابق اسپیکر اسد قیصر کا کہنا تھا کہ پنجاب کی نگران حکومت نیوٹرل نہیں تھی اور محسن نقوی کے وزیر داخلہ بننے سے اپوزیشن اور حکومت کے مابین مفاہمت کا عمل پروان نہیں چڑھ سکے گا۔ تاہم محسن نقوی کے ساتھ بطور نگران وزیر اطلاعات کام کرنے والے سینئر صحافی عامر مین نے بی بی سی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ محسن نقوی کو اگر وفاقی وزیر داخلہ بنایا گیا ہے تو انہیں یہ عہدہ ان کی قابلیت کی بنیاد پر ہی ملا ہے۔ عامر میر کے مطابق محسن نقوی نے بطور وزیر اعلیٰ پنجاب ایک ناقابل فراموش اننگ کھیلی اور اپنی پرفارمنس سے خود کو منوایا۔ ان کا کہنا تھا کہ محسن نقوی نے اپنے 13 ماہ کی وزارت اعلیٰ کے دوران پہلے گڈ گورننس اور ڈیولپمنٹ کا ویژن دیا اور پھر کوئک ڈیلیوری سے اس پر عمل درآمد کر کے بھی دکھایا۔ عامر میر کے مطابق محسن نقوی کے دور اقتدار میں جس تیز رفتاری سے ترقیاتی کام ہوئے اور انڈر پاسز، سڑکیں اور اوور ہیڈ بریجز بنے، ان کی بدولت انہیں محسن سپیڈ کا ٹائٹل بھی حاصل ہوا۔ ان کا کہنا تھا کہ جہاں تک رہی بات محسن نقوی کی سیاسی مخالفت کی، تو میں نے خود دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی کے علاوہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی والے بھی ان سے ناراض رہتے تھے۔ تحریک انصاف کے علاوہ ان پر پیپلز پارٹی اور نواز لیگ کی مرکزی قیادت بھی تنقید کیا کرتی تھی، جو ریکارڈ پر موجود ہے۔ ظاہر ہے جب کوئی شخص جب کسی اہم ترین عہدے پر کام کرتا ہے تو اسے اپنے فرائض منصبی کی تکمیل کے لیے ہر طرح کے نرم اور گرم فیصلے کرنے پڑتے ہیں، اور ہر کسی کو خوش نہیں رکھا جا سکتا، لہذا تنقید تو ہوتی ہے۔ بی بی سی کو ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے عامر میر کا کہنا تھا کہ آئین میں کہیں نہیں لکھا کہ ایک شخص جو نگران سیٹ اپ میں رہا ہو اسے دوبارہ کسی حکومت کا حصہ نہیں بنایا جا سکتا۔ ویسے بھی اگر کوئی شخص پاکستان کی خدمت کرتا ہے اور اپنی محنت سے ڈیلیور کر کے خود کو بنواتا ہے تو اسے مزید موقع ملنا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ محسن نقوی کی بطور وفاقی وزیر داخلہ تقرری قانونی اعتبار سے مکمل آئینی ہے اور سینیٹ الیکشن میں کامیابی کے بعد وہ منتخب وزیر بن جائیں گے۔
आमिर मीर का कहना था कि मोहसिन नकवी, औरंगजेब और अहद चीमा बतौर टेक्नोक्रेट काबीना में शामिल किए गए हैं और ये रिवायत दुनिया भर में मौजूद है। दूसरी जानिब सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार सुहेल वड़ाइच भी समझते हैं कि गैर सियासी और गैर मुंतखब लोगों को मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर वफाकी काबीना का हिस्सा बनाया जाता है, जिसमें पसंद नापसंद के साथ साथ उस शख्स की काबिलियत और किसी खास शोबे में महारत को देखा जाता है। उनका कहना था कि पाकिस्तान में चूँकि हाइब्रिड निज़ाम हुकूमत है जहाँ इस्टेब्लिशमेंट का भी किरदार है, लिहाजा इस्टेब्लिशमेंट भी काबीना के लिए नामों पर गौर व फिक्र का हिस्सा होती है। सुहेल वड़ाइच के मुताबिक मोहम्मद औरंगजेब बैंकिंग के शोबे से आए हैं जो मुल्क के खजाने और माशी सूरत हाल को देखेंगे। साबिक ब्यूरोक्रेट अहद चीमा बतौर टेक्नोक्रेट इक्तिसादी अमूर और इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के मामला देखेंगे। इस तरह मोहसिन नकवी ने चूँकि बतौर निगरान वज़ीर आला पंजाब भरपूर इंतजामी सलाहियतें दिखाई हैं, इसलिए अब वफाकी हुकूमत भी बतौर वज़ीर दाखिला इनके टैलेंट से फ़ायदा उठाने जा रही है। दूसरी जानिब पिलडाट के सरबराह अहमद बिलाल महबूब कहते हैं कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक शख्स वज़ीर आज़म को पसंद होता है, लेकिन वही शख्स इत्तेहादियों को, इस्टेब्लिशमेंट को पसंद नहीं होता। लिहाजा सबका एक शख्स पर मुत्तफ़िक़ होना इस शख्स की बहुत बड़ी काबिलियत समझी जाती है। उनके बकौल मोहसिन नकवी के बारे में कहा जाता था कि वो सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ साथ इस्टेब्लिशमेंट के सरबराह को भी काबिल कबूल हैं और ये लोग उनकी इंतज़ामी सलाहियतों के मुअतरिफ़ हैं। अहमद बिलाल महबूब कहते हैं कि मोहसिन नकवी ने बतौर वज़ीर आला पंजाब मुश्किल हालात में एक मजबूत आसाब के शख्स के तौर पर अपने आप को मनवाया। उन पर एतराज़ किया जा सकता है कि उन्होंने चंद हलकों पर बहुत ज़्यादा सख्ती की, लेकिन इसकी बुनियादी वजह सानह नौमई था। उनका कहना था कि मोहसिन नकवी को किसी मखसूस हलके को टारगेट करने के लिए नहीं लाया गया। उन्होंने बतौर निगरान वज़ीर आला नताइज दिए और डिलीवर किया, लिहाजा अगर इन्हें एक और मौका दिया गया है तो इसके तजर्बे से पाकिस्तान का ही फ़ायदा होने वाला है। अहमद बिलाल महबूब का कहना था कि नजम सेठी और डॉक्टर हसन अस्करी भी निगरान वज़ीर आला रह चुके हैं, लेकिन ऐसा कम ही होता है कि निगरान सेटअप में रहने वाला शख्स इलेक्शन के बाद बनने वाली वफाकी काबीना में भी शामिल हो। लिहाजा तय है कि बतौर निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की 13 माह की कारकर्दगी उनके काम आई है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।